چانچہ وہ مقامات کہ جس میں آپ کو عروج و بلندیاں نصیب ہو رہی ہیں، عین اسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عبد کے نام سے پکارا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اب یہاں پر اسراء و معراج کا یہ معجزہ ظاہر ہو رہا ہے، آپ کو جو آسمانوں کی رفتے اور بلندیوں کی طرف اٹھایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مقام احدیت تک آپ پہنچ رہے ہیں، اتنے اونچے مقام پر آپ جا رہے ہیں، اور بلندی کا یہ سارا سما ہے، اور آپ کے لیے وصف استعمال کیا جا رہا ہے عبدیت کا، جو عبدیت جس کے اندر سراپا ناتوانی، سراپا عجز ہے، سراپا تذلل ہے، اس عنوان کو اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتانا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبدیت کاملہ، یہ انتہا درجے کی جو تذلل اور ناتوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ اس قدر جھکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو اسی قدر بلند کر دیا ہے۔ اور ورفعنا لک ذکرک کا وعدہ کر کے بتا دیا کہ اے محمد تیری خاطر، یعنی تیری خوشی کی خاطر ہم تیرے ذکر کو بلند کر دیں گے۔ مؤذن کی اذان مکمل نہیں ہوگی جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہے گا، نمازی کی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اللہم صلی علی محمد نہیں کہے گا۔ گویا کہ ہر جگہ میرے ذکر کے بعد اے محمد تیرا ذکر آئے گا۔ اس کا بلندی، یہ بلندی اور رفعت اس لیے عطا کی گئی کہ آپ نے عبدیت کی ناتوانی اور عجز اور انکساری اس قدر ظاہر فرمائی ہے کہ آپ عبد کامل بن کے سامنے آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مکمل انبیاء کا سردار بنا دیا۔ تو اس لیے عبدیت، اور عبدیت کا جوہر کامل دعا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ عبادت ہی تو دعا ہے، دعا ہی تو عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز اور جوہر کامل ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ انسان عبادت کے اندر تذلل اختیار کرتا ہے، ناتوانی اور عجز اختیار کرتا ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ ہاتھ باندھ کے غلاموں کی طرح آقا کے سامنے کھڑے ہیں، پھر رکوع کے اندر جھک کے اس کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں، پھر سجدے میں گر کر عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ کیونکہ سجدہ یہ انتہائی عجز و انکساری کا مظاہرہ ہے کہ آپ اپنے اٹھے ہوئے ماتھے کو اپنے پاؤں کے برابر کر دیتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں، آپ کے پاؤں اور سر یہ دونوں زمین پر برابر نظر آتے ہیں۔ اس کا عجز، لیکن یہ ساری ناتوانی، یہ سارا عجز، یہ شرعی ہے، یہ شرعی ہے۔ شرعی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جو ضابطہ بنا دیا عاجزی ظاہر کرنے کا، اس ضابطے کے اندر رہ کر ہی عاجزی ظاہر کر سکتا ہے۔ اب قیام میں کھڑا ہے تو قیام کے جو ضابطے اصول بنائے اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہٹ سکتا۔ رکوع میں جھکا ہے تو رکوع کے جو ضابطے اصول بنا دیے ناتوانی کے اظہار کے، اسی کے رہتا ہے۔ سجدے میں گرتا ہے تو سجدے کے اندر رہ کر جو ناتوانی کا اظہار کیا جا سکتا ہے تو اس قدر رہتا ہے۔ تو گویا کہ یہ شرعی ہے تو پورا ایک ضابطہ شرعی کے اندر رہتا ہے۔ اب انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ میں اس سے اور بڑھ کر نماز کے اندر سجدے میں گرا نہیں بلکہ زمین پر لیٹ کر تڑپنے لگ جاؤں۔ شریعت کہتی نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ اگر زمین پر گر کر تڑپنے اگر تو لگا تو تیری نماز ٹوٹ جائے گی۔ رکوع کے اندر جھکنے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ ایسا جھکوں بالکل سر کو زمین سے لگا ڈالوں، سر کو گھٹنوں کے اندر دے ڈالوں، اس کا تو جھک جاؤ، نہیں۔ یہ اس کا مطلب آپ نے ضابطہ شرعی کی خلاف ورزی کی ہے۔ قیام کے اندر کھڑا ہے تو قیام کے اندر جس ضابطے کے ساتھ کہہ دیا اس شرعی ضابطے سے کھڑا ہے، اسی کے اندر جتنا تذلل اظہار کر سکتا کرے۔ ہاں، اس سے ہٹ کر وہ جھوم کر گر کے اٹھ کے قیام کرے نہیں، اس سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، یہ شرعی ضابطے کے اندر رہ کر یہ تذلل اختیار کر رہا ہے، اور اس کو عبدیت کہا۔ اور دعا کے اندر بندہ آزاد ہے۔ عبادت سے نکلا، اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، دعا کرتا کرتا زمین پہ گرتا ہے، زمین پہ تڑپتا ہے، چیخے مار کے روتا ہے، دھاڑے مار کے جو گویا کہ اللہ کے سامنے اپنی ناتوانی کو ظاہر کرتا ہے۔ کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی اٹھ کے تڑپ کے چلتا ہے اور خدا کو پکارتا ہے۔ تو دیکھو دعا کے اندر اس نے ایک عرفی اور فطری تذلل ظاہر کیا،
عرف فطری اس نے اپنی ناتوانی ظاہر کی ہے کہ جو شرعی تقاضے کے اندر تو اس کی جب سبیل نہیں تھی کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی، لیکن دعا کے اندر تذلل اور ناتوانی کی انتہا ہو گئی، گڑ گڑانے کی انتہا ہو گئی، آوزاری کی انتہا ہو گئی، گویا کہ ساری منزل تذلل کی اسے دعا کے اندر اختیار کر لی۔ تبھی حدیث نے کہا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل میں عبادت ہے، کہ نماز کی عبادت اس لیے ہے کہ اس کے شرعی ضابطے کے تحت تم نے جو تذلل اختیار کیا ہے، اس تذلل پر اللہ نے کہا کہ یہ عابد بندہ اس نے عبادت کر دی ہے۔ اور دعا کے اندر تو شرعی کے ساتھ ساتھ فطری تقاضے بھی پورے کر رہا ہے، اپنی عرفی تقاضے کے تحت بھی دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، لیکن نماز میں دھاڑے مار مار کے رونا اور ادھر سے ادھر گرنا اس کی اجازت نہیں تھی، لیکن دعا کے اندر اس کی کھلی اجازت ہے۔ اس کا مطلب کہ دعا کے اندر جس قدر جو تذلل اور ناتوانی